سروسز آف سر سید احمد خان اینڈ علی گڑھ موومنٹ، یہ میرا آج آپ کے ساتھ ٹاپک ہے۔ سر سید احمد خان کون تھے اور ان کی کیا کیا خدمات تھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے انڈیپینڈنٹ ہوا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر سید احمد خان کی اگر کنٹریبیوشن کو ہسٹری سے نکال دیا جائے تو پاکستان کا وجود کافی ڈیلے ہو سکتا تھا۔ سروسز آف سر سید احمد خان، اس کا میں انٹروڈکشن پہلے ڈسکس کروں گا، اس کے بعد یہ پورے میرے نوٹس ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ 1 بائی 1 کر کے اس کا کمپلیٹ اوور ویو اور مکمل سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دوسری ہیڈنگ شیئر کروں گا کہ پریویس موومنٹ آف دا مسلمز ریہیبلیٹیشن اینڈ ریوائول، کہ سر سید احمد خان سے پہلے مسلمانوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے کون کون سی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، وہ ان کا میں لٹل بٹ انٹروڈکشن دوں گا۔ اور پھر وار آف انڈیپینڈنس ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کی کنڈیشن کیا تھی، یہ میرا آج آپ کے ساتھ ٹاپک ہے۔ اور پھر وار آف انڈیپینڈنس کے بعد علی گڑھ موومنٹ کا لانچ ہونا، یہ نیکسٹ ٹاپک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور آبجیکٹیوز کے ساتھ ساتھ اگلا اسٹیج میری آپ کے ساتھ آئے گی پوائنٹ نمبر 6، وہ ہے گا ہرڈلز ان دا وے آف سر سید فار فلفلنگ دیز آبجیکٹیوز، یعنی کہ کون کون سی رکاوٹیں سر سید احمد خان کے راستے میں آئی تھیں ان کو اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے، اور ان رکاوٹوں کو سر سید نے کیسے اوورکم کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے سروسز آف سر سید احمد خان، اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ایجوکیشن سروسز آف سر سید احمد خان، اس میں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے جو آج میری آپ کے ساتھ چلے گا لیکچر، مائٹ بھی یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد ریلیجیس سروسز آف سر سید احمد خان ہے، اور نیکسٹ میری آپ کو اکنامک سروسز آف سر سید احمد خان ہے، پھر سوشل سروسز آف سر سید احمد خان ہے، اور اس کے بعد پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان ہے جو انہوں نے کنٹریبیوشن پلے کی اس کے اندر، اور اس کے بعد لٹریری سروسز آف سر سید احمد خان ہے جو بکس انہوں نے لکھی، اور دین ریلیجیس سروسز آف سر سید احمد خان۔ تو یہ 6 کیٹیگریز ہیں سر سید احمد خان کی سروسز کی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے امپیکٹ ڈسکس کرنا ہے کہ سر سید احمد خان کی سروسز کا کیا امپیکٹ ہوا، ان امپیکٹ کو بھی میں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، پولیٹیکل امپیکٹ، اکنامک امپیکٹ، ایجوکیشنل امپیکٹ، سوشل امپیکٹ اینڈ ادر امپیکٹ جو اوپر سروسز تھی ان کے۔ اس کے بعد میں نے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈفرینسز بیٹوین سروسز آف سر سید اینڈ اٹس پریڈیسیسرز، یعنی کہ سر سید احمد خان سے پہلے جو مسلمانوں کی ریہیبلیٹیشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو لیڈرز آئے، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ تھے، حضرت مجدد طلب ثانی تھے، سید احمد بریلوی تھے، حاجی شریعت اللہ تھے، اور 3 یہ جو 4 اسکالرز ہیں ان کا سر سید احمد خان کے ساتھ میں نے کمپیریزن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اور دین لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہوگا کنکلوژن، کہ ہم نے سر سید احمد خان کی ان تمام سروسز کو کس طرح کنکلوڈ کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے انالیسس آف سروسز آف سر سید احمد خان، یہ بھی میرا آج آپ کے ساتھ ٹاپک ہوئے گا۔ کنکلوژن میں جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ود ریفرنس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا کہا تھا، پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا تھا، اور اس کے بعد مسٹر اندر کمار گجرال جی نے کیا کہا تھا سر سید احمد خان کے بارے میں، اور وداؤٹ سر سید احمد خان کے سروسز کے کیا پاکستان کا وجود ممکن ہے۔ یہ میری آج ویڈیو آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ سو موسٹ امپورٹنٹ، ہم شروعات کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ دا مسلم کمیونٹی آف دا سب کانٹینٹ پروڈیوسڈ اے گریٹ لیڈر ان دا ڈارکیسٹ آور آف اٹس لائف، who not only improved the socio-economic condition of the Muslims but also developed them to fight for their rights through his education and political services. The leader and the reformer of late 19th century was named as Sayyid Ahmad Khan. He struggled so hard to bring Muslims out of the darkness of illiteracy and hazardous policies of the British government and protect the Muslims from prejudiced behavior of the Hindus towards the Muslims۔ 3 کام سے سید احمد خان نے کیے۔ نمبر 1، انہوں نے اسٹرگل کی کہ مسلمانوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا جائے۔ نمبر 2، انہوں نے برٹش کی جو ٹائرنٹ پالیسیز تھی جو وار آف انڈیپینڈنس کے بعد اینٹی مسلم لانچ کی تھی، ان سے مسلمانوں کو بچایا۔ اور نمبر 3، جو ہندوؤں کا ایک غیر انسانی رویہ تھا مسلمانوں کی طرف، اس رویے سے بھی مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کی۔ اینڈ ایول انٹینشنز ٹو ٹارنش دا اسلامک کلچر، اور ان تمام کمیونٹیز کی اسلام کو ختم کرنے اور اسلام کے کلچر کو
تکلیف دینے میں جو رول پلے کر رہی تھی اس کے اگینسٹ سر سید احمد خان نے اپنی سروسز پیش کی اور مسلمانوں کو اس قابل کیا کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا سکے بلکہ اسلام کو بھی پروٹیکٹ کر سکے. ہی واز دا فرسٹ انڈین مسلم to contribute to intellectual and institutional foundation of the Muslims modernization in Southern Asia. یہ فرسٹ مسلم تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے اور یہ انسٹیٹیوشنلی طور پر انہوں نے یہ کیا. اس سے پہلے اگر ہم سید احمد بریلوی کی سروسز کو دیکھیں، سید احمد شہید کی سروسز کو دیکھیں، ان سروسز کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا گیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ کی جو مدرسہ رحیمیہ تھا وہ ایک انسٹیٹیوشن موجود ضرور تھا جس سے ہزاروں لاکھوں مسلمان بچے پڑھے اور آگے جا کر انہوں نے اسلام کی روشنی کو پھیلایا. لیکن وہ بچے ایک طرح کے ریلیجیس اسکالرس تو بن گئے لیکن ان کے پاس ماڈرن ایجوکیشن نہیں تھی جو کہ اس دور کی ضرورت بن چکا تھا. تو یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے اتنا بڑا رول پلے کیا. سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے. ان کی فیملی ہائیلی ریگارڈڈ بائی دا مغل ڈائنیسٹی. ہز میٹرنل گرینڈ فادر خواجہ فرید واز a وزیر منسٹر ان دا کورٹ آف دی اکبر شاہ ٹو. میٹرنل ہوتا ہے جو ماں کی طرف ہوتا ہے اور فیٹرنل ہوتا ہے جو فادر کی طرف سے ہوتا ہے. His paternal grandfather Sayyid Hadi held a mansab of the title of the Jawad Ali Khan in the court of the Alamgir II. Sayyid Ahmad's father Mir Mutaqi was also close to the Akbar Shah but rejected the position and the titles offered to him due to his interest in the mysticism. ان کے والد بہت بڑے صوفی تصور کیے جاتے تھے. ان کو کسی عہدے کا آفر کی گئی لیکن انہوں نے اس عہدے کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ ایک عالم دین کی طرف ان کے رجحان تھا. Perhaps he abhorred the way of materialistic world function. لیکن وہ اپنی جو میٹریلسٹک ورلڈ تھی اس کی طرف سے بھی انہوں نے اپنا رجحان چینج کر لیا. He died when the Sayyid Ahmad was about 21 years of age. Mother Aziz Nisa Begum was however a strong-willed woman of clearly defined principles. ان کی والدہ کے بڑے اصول پرست ان کی والدہ تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے کلیئر اصول بنائے ہوئے تھے. تو سر سید احمد خان پر اپنے والدین کا انفلوئنس اس اینگل میں پڑا کہ وہ ایجوکیشنسٹ بھی ثابت ہوئے، وہ ایک ریلیجیس اسکالرس کا بھی انہوں نے رول پلے کیا. انہوں نے ایز اے ٹیچر، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے فلاسفر، ہر اینگل سے انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، ان کو ڈیولپ کیا اور اپنا کنٹریبیوٹ کیا ان کو آگے لے جانے میں. اور ایون انہیں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے مسلمان اس قابل ہوئے تھے کہ پاکستان موومنٹ میں ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور برٹش سے اپنے رائٹس لے سکیں. اینی ہو اس کے بعد شی واز اے اسٹرکٹ اینڈ اے گاڈ فیئرنگ لیڈی. ان کی مدر اس طرح کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور لیکن سخت ضرور تھی. سخت اصول پرست لوگ ہمیشہ سخت ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے. اب میں سر سید احمد خان کی سروسز سے جانے سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا لٹل بٹ انٹروڈکشن دوں گا کہ پریویس مومنٹس آف دا مسلمس ریہیبلیٹیشن اینڈ دا ریوائول. ریلیجیس مومنٹس آف دی شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ نے مدرسہ رحیمیہ اوپن کیا. شاہ ولی اللہ نے کازز آف ڈکلائن آف مغل امپائر کے بارے میں ڈسکس کیا. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو یونیفائڈ کیا. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو مراٹھا کی طاقت سے بچایا. شاہ ولی اللہ ہی تھے جن کی وجہ سے مسلمان قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ان کو ہوئی کیونکہ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کو عربک سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا اور ان کے بیٹوں نے قرآن پاک کو اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد مجاہدین موومنٹ آف دی سید احمد شہید. ان کو جہادی موومنٹ بھی کہتے ہیں جو کہ سید احمد شہید نے لانچ کی تھی اگینسٹ سکھ، اگینسٹ برٹش. لیکن بالا کوٹ کی جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، ان کی اپنے ہی جو غدار نکلے تھے اس کی وجہ سے. اس کے بعد فرائضی موومنٹ آف حاجی شریعت اللہ. فرائضی موومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی شریعت اللہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے اسلام کے جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں تاکہ اسلام کو وہ پروٹیکٹ کر سکیں. وار آف انڈیپینڈنس اینڈ کنڈیشن آف دا مسلمس آفٹر وارس. اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی کیا کنڈیشن تھی اس میں چند ایک چیزیں لکھ دیتا ہوں. ڈپرائیوڈ آف آل بیسک ہیومن رائٹس
اینڈ ٹریٹڈ دیم ایز تھرڈ کلاس سٹیزنس. مسلمانوں کو تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھا جانے لگا اور دوسرا ان کو تمام انسانی سہولیات سے محروم کر دیا گیا. نمبر 2, کنسیڈر رسپانسبل آف میوٹنی، یعنی کہ جو میوٹنی جس کو انڈین میوٹنی بھی کہا جاتا ہے، وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے، انڈین ریوولٹ بھی کہا جاتا ہے، مسلم ریوولٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے مسلمانوں پہ ڈال دی. ریوولٹ اینڈ وار ڈکلیئر دیم ایز اے ڈس آنیسٹ، ڈس لائل اینڈ ریبل، اور مسلمانوں کو ایک غیر ذمہ دار، بے ایمان اور وہ وفادار نہیں ہے اور وہ باغی ہیں، یہ چیزیں مسلمانوں کے نام کے ساتھ لگا دی گئیں. یہ باقاعدہ ایک کانسپریسی ہے، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کر. میں اس کی آگے جا کے وجوہات بھی بتاؤں گا. ہندو گاڈ پراسپیرٹی بائی پریزنگ برٹش. ہندوؤں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ مسلمان چونکہ اب وہ پاور میں نہیں رہے مغل امپائر کی شکل میں، اس لیے انہوں نے انگریزوں کو ویلکم کیا کہ ہم ایک طاقت کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم انگریزوں کا ساتھ دے دیں تھوڑے عرصے کے لیے تو ہم مسلمانوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی انہوں نے کیا، انگریزوں کو ویلکم بھی کیا، انگریزوں کو سہولیات بھی پرووائڈ کی، انگریزوں کی انفارمیشن بھی دی اور انگریزوں کو یہاں سیٹل ہونے کی جگہ بھی دی. اور پھر بعد میں جب مسلم امپائر ختم ہو گئی، مسلم سلطنت ختم ہوگی، پھر انہی ہندوؤں نے برٹش سے جان چھڑانے کے لیے 100 ایئرس کی تقریباً اسٹرگل کر دوبارہ شروع کی. پھر وہ انگریزوں سے چھٹکارا بھی انہوں نے حاصل کر کے 1947 میں ایک بھارت کے نام کا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بنا لیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہندو گاٹ پراسپیرٹی بائی پریزنگ برٹش اینڈ گاٹ بینیفٹس آف دس اپرچونٹی آف دا پور ریلیشن بٹوین برٹش اینڈ دا مسلمس. اس کے بعد آل دی اکنامک، ایجوکیشن، سوشل اینڈ دا پولیٹیکل اپرچونیٹیز ور گریسپڈ فرام دا مسلم. مسلمانوں سے ہر طرح کی معاشرتی، سیاسی، مذہبی آزادی چھین لی گئی. What is Ali Garh movement? Ali Garh movement, all services which are rendered by the Sir Syed for Muslims were centered around Ali Garh. That's why it is known as the Ali Garh movement. یہ تمام کے تمام سروسز کیا ہیں یہ آگے جا کے ڈیٹیل میں ہوں گی. سوشل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، ریلیجیس ڈیولپمنٹ اور بیٹر ریلیشن شپ کے لیے یہ سروسز تھیں. آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ میں کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 آبجیکٹیوز ہے کہ امپروونگ دا مسلم برٹش ریلیشن شپ اینڈ امپاور آف دا مسلمس بائی ریموونگ دا ڈاؤٹس آف دا رولرز اباؤٹ دا رولڈ. یعنی کہ رولرز اس وقت برٹش ہو گئے تھے، ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنا، اور جو مسلمان تھے ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں تھیں برٹش کے بارے میں ان کو دور کرنا اور برٹش اور مسلمانوں کے درمیان بیٹر ریلیشن شپ کرنا. یہ سر سید احمد خان کا سب سے پہلا آبجیکٹیو تھا، کیونکہ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ برطانیہ اس وقت سپر پاور بن چکا ہے، ہندوؤں کی فل سپورٹ ان کو موجود ہے، اس لیے مسلمان اب اگر ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو وہ ایجوکیشنلی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، پولیٹیکلی ڈیولپ کریں، تب جا کے وہ ان کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، ادروائز ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمان پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، پھر اس کے بعد وہ مقابلے پہ آئیں. اس لیے وہ ان کے ساتھ بیٹر ریلیشن شپ کی بات کرتے تھے تاکہ ان کی طرف سے وہ جو ان کی اٹراسٹیز ہیں وہ تھوڑی سی کم ہو جائیں. اس کے بعد imparting western education and learn English language to the Muslim in order to improve their living. یہ دوسرا آبجیکٹیو تھا کہ ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی، اور انگلش لینگویج کو لازمی حاصل کریں کیونکہ انگلش لینگویج بہت ضروری ہے انگریزوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ماڈرن لینگویج کو جاننے کے لیے. امپروو دا پولیٹیکل اویئرنیس آف دی مسلمس. مسلمانوں کو اپنے حقوق، پولیٹیکلی اپنے رائٹس کے بارے میں ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا. اور اس کے بعد انکاؤنٹر دا تھریٹس ٹو دا مسلمس، اٹیک آن دا ریلیجن، اردو لینگویج، مسلم رائٹس اینڈ کمیونٹی ایٹسٹرا. جتنے بھی تھریٹس تھے مسلمانوں کے اوپر، ان تمام تھریٹس کو ختم کرنا یہ سر سید احمد خان کا آبجیکٹیو تھا. اب اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے 2 ہرڈلز تھیں. نمبر 1 ہرڈلز تھی ٹو کاؤنٹر مسلمس آرتھوڈاکس اینڈ دیئر بیک ورڈنیس. کیونکہ اس وقت مسلمان بہت ہی زیادہ ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس تھے، یعنی کہ بہت پرانی سوچ کے مالک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا، ویسٹرن کی طرح کا لباس پہننا، انگریزی زبان سیکھنا، یہ کافروں کی زبان ہے، کافروں کی ایجوکیشن ہے. تو یہ مسلمانوں کے فتوے تھے جو کہ ایک جاہلانہ فتوے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان کافی زیادہ ایجوکیشنلی پیچھے رہ گئے تھے. اس لیے سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ جو غلط فہمی، غلط ڈاؤٹس تھے نا، ان کو ختم کرنا تھا. اور دوسرا ان کے راستے میں ہارڈنس تھی کہ وہ برٹش کو کیسے پرسویڈ کریں، ان کو کنونس کر سکے کہ وہ مسلمان
وہی غدار نہیں ہیں وار آف انڈیپینڈنس کے، بہت سارے اور بھی انڈینز شامل ہیں، اور اس لیے آپ صرف مسلمانوں کو رسپانسبل مت سمجھیں، اور مسلمانوں کو بھی ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے نظام کو چلا سکیں۔ نہیں بیٹا، اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی کافی ہے، باقی اگلی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔